نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم ہوا، احسان ہوا کہ جس رب کائنات نے ہمیں اس اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس دین کی مجلس میں تھوڑی دیر دین کی غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر صحابہ کرام اور رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بہت ساری صفات سیکھی اور ان پر عمل کیے۔ بزرگوں نے ہمارے لیے ان صفات میں سے چند ایسی صفات کا منتخب کیا ہے جن پر عمل کرنے سے پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، اور وہ 6 صفات یہ ہیں، ان کو ہم 6 باتیں اور 6 نمبر بھی کہتے ہیں۔ پہلی صفت تو یہ ہے کلمہ طیبہ، دوسری صفت نماز، تیسری صفت علم و ذکر، چوتھی صفت اکرام مسلم، پانچویں صفت اخلاص نیت اور چھٹی صفت دعوت و اللہ۔ کلمہ طیبہ کا اصل مقصد کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک پتا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر نہیں مل سکتا ہے۔ نفع دینا، نقصان دینا، عزت دینا، ذلت دینا، بیماری دینا، شفا دینا، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ہمیں تب تک نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو۔ جیسے کہ پانی میں ڈبونے کی صفت ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی ڈبو نہ سکا کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ تھا۔ جیسے کہ آگ میں جلانے کی صفت ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا سکی کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ تھا۔ جیسے کہ چھری میں کاٹنے کی صفت ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹ سکی کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ تھا۔ اسی یقین کو دل میں مضبوطی سے اتارنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سالوں تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر محنت کی ہے، اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں میں یہ کامل یقین آ گیا تو ان کی زندگی کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، یہ سب کچھ تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ کلمہ طیبہ میں اصل میں 2 جز ہیں۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں 2 جز ہیں۔ پہلا جز تو یہ ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کلمہ طیبہ میں 4 باتوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی ادائیگی صحیح ہو، جیسے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری بات تو یہ ہے کہ اس کے معنی کا پتہ ہو۔ اگر اس کا معنی ہمیں پتہ نہ ہو تو ہماری زندگی میں یہ کامل یقین کیسے آئے گا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور جناب محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور تیسری بات تو یہ ہے کہ اس کا مطلب کا پتہ ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اور چوتھی بات تو یہ ہے کہ اس کے تقاضے کا پتہ ہو، جن کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لینا ہے، اور جن کاموں کو رکنے کا حکم دیا ہے ان کو اجتناب کرنا ہے۔ یعنی کہ من چاہے زندگی کو چھوڑ کر رب چاہے زندگی اختیار کرنی ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں رب چاہے زندگی اختیار کریں گے تو کل لامحدود زندگی میں ہم من چاہے زندگی اختیار کریں گے۔ اور دوسرا جز تو یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا اصل میں کیا مقصد ہے کہ اس کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ 100% کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے سے ملتی ہے۔ غیروں کے طریقوں پر چلنے سے صرف ناکامی حاصل ہوگی۔
غیر قوموں کو دنیا میں بظاہر کچھ کامیابیاں نظر آئیں گی، لیکن آخرت میں ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ باقی رہے گا، اور ہم کو دنیا میں کچھ پریشانیاں نظر آئیں گی، لیکن آخرت میں ہمارے لیے کامیابی باقی رہے گی۔ اصل کامیابی تو محترم بزرگ و دوستو آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، چند دن کی زندگی